بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ میں باب یہ باندھا تھا کہ ملائے سافل یعنی وہ فرشتے جو زمین میں ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں اور ملائے اعلیٰ میں اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بتایا کہ فرشتے کیسے ان کی تخلیق ہوتی ہے اور فرشتوں کے اقسام ان کی قسمیں جو بیان کی فرشتوں کی اقسام، تو اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عناصر اربع ان سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ تفصیل سے بات گزر گئی، اور پھر ہم اس بات پر آئے کہ اس کائنات میں نظام جو چل رہا ہے اس میں فرشتوں کا کیا دخل ہے، اور اللہ تعالی کی تکوینی کام جو ہیں جن کا تشریعات سے تعلق نہیں ہے۔ تکوینیات کے کاموں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو اللہ کے لفظ کن سے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کائنات میں دنیا میں ایک پتا، ہوا کا جھونکا اور مٹی کا ذرہ بھی اس وقت تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ تعالی کا حکم نہ ہو، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں خاص طور سے اللہ ہی کا حکم ہو تو ہو، اور اسباب، وسائل اور ذرائع ان کاموں تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی انسان کے قبضے میں نہیں ہے کہ وہ مر جائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہی کوئی مرتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اور آج اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعا مانگیے کہ اے پروردگار جو ساری بادشاہی کا مالک ہے، ملک کا مالک ہے، ملک سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ کے قبضے میں ہے، اس کا ملک، اس کی سلطنت، اس کا قبضہ، اس کی قدرت ساری کائنات پہ حاوی۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی بادشاہی سے نکلی ہوئی۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جس کو آپ چاہیں حکومت دیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور اللہ جس سے تو چاہے حکومت کو چھین لے۔ اب یہ حکومتوں کا دینا اور چھین لینا یہ اتنے بڑے کام ہیں کہ اللہ تعالی کے خاص حکم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس قسم کے جتنے کام ہیں یہ تکوینیات ہیں، بارشوں کا برسانا، اولاد کا دینا۔ اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے دے دے لڑکے اور جس کو چاہے لڑکیاں دے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو اللہ چاہے اولاد نہ دے۔ اب یہ سارے کام ایسے ہیں کہ اللہ کی تکوینیات ہے، یعنی اس کا کن کہہ دینا، اس سے جو عالم وجود میں آتا ہے اسے کہتے ہیں تکوینیات۔ اور ایک تشریعات ہے شریعت۔ ابھی آپ نے نماز پڑھی، یہ تشریع ہے، شریعت ہے۔ ابھی کچھ لوگ حج کر کے آئے، یہ تشریع ہے، شریعت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ زکوٰۃ دی انہوں نے، وہ تشریع ہے۔ اب آگے رمضان آ جائے گا چند ماہ کے بعد، لوگ روزے رکھیں گے، یہ عالم تشریعات ہے۔ اللہ نے ہمیں عالم تشریعات کا پابند کیا ہے، تکوینیات میں نہ ہمارا دخل ہے،
نہ خدا ان سے پوچھتا ہے، نہ خدا کو کوئی احتیاج ہے. خدا کو تو عالم تشریعات کی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اس کے بندے نماز روزہ کریں اپنے لیے کرتے ہیں، نہ کریں تو اس سے کیا. پر تکوینیات تو خاص طور پہ کوئی مرتا ہے تو اللہ کو اس سے کیا، اس کی بادشاہی میں کیا فرق پڑتا ہے. جب یہ کائنات نہیں تھی اس وقت بھی وہ حکمران تھا، اس وقت بھی اللہ اللہ ہی تھا. یہ کائنات ساری مٹا دے تب بھی اللہ اللہ ہی ہے، اور اس کی مخلوق ساری کی ساری اس کی محتاج ہے. تو اللہ تکوینیات میں جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے اس کام کی حکمتیں کئی صدیوں میں سمجھ آتی ہیں. انسان کی زندگی بہت تھوڑی سی ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ ٹی وی ڈرامہ ہے، اسٹیج پہ ڈرامہ ہے، فلم ہے، واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے. لیکن لوگ بتاتے ہیں، جیسے لوگوں میں بیٹھے آپ تو گپ شپ ہوتی ہے کہ لاہور میں اسٹوڈیو جو فلم بناتے ہیں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے لوگوں کی، مردوں اور عورتوں کی، کسی فلم میں کام مل جائے تو اس ساری فلم میں اس کا کام صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ اس نے کسی افسر کے آنے پہ دروازہ کھولنا ہے، بس چائے کی ایک پیالی لا کے رکھنی ہے. تو وہ پوری فلم جو 4 گھنٹے کی ہوگی اس میں اس کا حصہ صرف اتنا سا ہے. یہ جب فلم پوری بن کے آئے گی تو اس سے پتا چلے گا کہ فلم کی سٹوری کیا تھی، اس میں میرا کردار کیا تھا، میرے کردار میں کوئی فرق ڈالا یا نہ ڈالا، میں نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا. اسی طرح اللہ کی جو کائنات چلتی ہے کبھی کبھی سینکڑوں اور ہزاروں سال کی وہ ایک فلم بنتی ہے. اس فلم میں 70-80 برس کے لیے ہم آئے، آپ آئے اور اپنا پارٹ پلے کر کے چلے گئے. اب نہ ہمیں پتا ہے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، نہ اور آگے کا تو بالکل ہی پتا نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. تو اب آدمی کیا کہے کہ خدا یہ کائنات کیسے چلا رہا ہے، اسے کیا پتا کہ اس کا اس میں پارٹ اس سے بھی کم ہو جتنی چائے کا ایک کپ پیش کرنے والے کا تھا. تو آدمی تکوینیات کو نہیں سمجھ سکتا. اب اس کی مثال دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ آئے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد میں بھیج دے اور اس کے یہ کام ہے. دعا کر کے چلے گئے دنیا سے. پھر بنی اسرائیل، پھر جنگیں ان کی، پھر کیا کیا چیزیں ہوتی رہیں. پھر سیدنا مسیح علیہ السلام آئے، پھر آسمان پہ اٹھا دیے گئے. پھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے 2000 سال بعد. اس وقت جو حاجرہ نے پوچھا تھا یا سارہ نے پوچھا تھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہ ہمیں اس مکہ میں جہاں کوئی پانی نہیں ہے، جہاں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں اپنی اسکنت من ذریتی، اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ایسی وادی میں جہاں پہ اللہ پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، نہ تو یہاں زراعت ہوتی ہے نہ کچھ اور چیز. عند بیتک المحرم، صرف ایک چیز ہے وہ عزت والا تیرا گھر ہے اور کچھ نہیں. اس وقت بیوی کہتی ہے کہ اب مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ابراہیم کہاں جنگل میں علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں. آ کر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس نے کہا اچھا یہ تو بتا دیں کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا آپ کی اپنی مرضی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے. تو اس عورت نے کہا کہ پھر اللہ ضائع نہیں کرے جب اللہ کا حکم. وہ جو سوال کر رہی تھی کہ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے معاذ اللہ روتی پیٹتی کہتی طلاق دے دو مجھے، اس جگہ سے میں بھاگ رہی ہوں، بچہ لے کے کہیں اور چلی جاتی ہوں، تمہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے بیوی کی اور تمہیں بچوں کا بھی کوئی فکر نہیں. یہ ساری باتیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ ایک چیز تھی جو اللہ نے شروع کی اور وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام آباد ہوئے. وہ بچہ ان کا اسماعیل چھوٹا سا تھا، وہ آباد ہوئے، زمزم نکلا، سارا ہوتے ہوتے یہ پوری
پوری کی پوری جو کہانی تھی یا اللہ کی جو حکمت تھی 2000 سال میں جا کر یہ پوری ہوئی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دعوت ابی ابراہیم، وہ جو ابراہیم علیہ السلام میرے والد نے دعا کی تھی میں اس کا نتیجہ. تو ایک دعا پوری ہونے کے لیے 2000 سال لگ گئے اور بیچ میں کتنے انبیاء علیہ السلام آئے. اب کوئی پوچھتا کہ اس جگہ پر کیوں آگے ٹھہرے ہو تو شاید انہیں خود بھی پتا نہیں تھا کہ آگے کو یہاں کیا ہونا ہے. اب بیوی کو کیا پتا تھا کہ مجھے جس جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے اثرات 2000 سال کے بعد دنیا کے سامنے آئے. ایک آدمی کیوں جلدی مر گیا، جوانی میں موت آ گئی، کون جانتا ہے اس کو. اور انسان کی عمر اتنی ہوتی نہیں، انسان تو 70 سال 80 سال 90 سال اپنا آپ کے رول پلے کیا چپ کر کے چلا گیا. آدمی اب چاہتا ہے کہ مجھے خدا کے ساری کاموں کی حکمت سمجھ میں آئے، نہیں آتی. وہ جو مار پڑی مسلمانوں کو بغداد میں اور خلافت تباہ ہو گئی، اس کا بہت بڑا اثر یہ پڑا کہ اس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں اضطراب پھیل گیا اور دلوں میں انابت اور رجوع اللہ پیدا ہو گیا. اور جہاں جہاں یہ خبر پہنچی لوگ افسوس کا اظہار کرنے لگے، اپنے اعمال کو دیکھنے لگے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ معروم رحمت اللہ کی مثنوی سامنے آئی، سعدی کی شاعری سامنے آئی، اوہدی کی شاعری سامنے آئی، یہ جتنے عراقی کی باتیں سامنے آئیں، یہ جتنے بڑے بڑے لوگ عالمی اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد اس میں ایک اثر بغداد کی تباہی کا بھی تھا تاکہ عمومی طور پر جو غفلت چھائی ہوئی ہے اس غفلت کو دور کیا جائے اور ایک زوردار جھٹکا دیا جائے کہ تم لوگ کدھر جا رہے. وہ جھٹکا جب لگا تو عقل آ گئی مسلمانوں کو اور کئی صدیوں تک کے لیے پھر خلافت قائم ہو گئی. پھر یہ چیزیں چلتی رہیں اس صدی سے لے کے پھر اس کے بعد 50-60 سال میں یہ تاغاتی مسلمان ہو گئے اور ان تاغاتیوں نے پٹھانوں نے حکومت بنا لی. یہ ترک جو تھے، یہ ترک بظاہر اب ترک نظر آتے ہیں نا، اس زمانے میں یہ سارا افغانستان اور یہ ساری علاقے بلخ بخارا وغیرہ یہ سب ترکوں ہی کے زیر اثر تھے. تو یہ ترک پٹھان جو تھے، ان پٹھانوں نے 400-450 سال مسلمانوں کی خلافت کو زندہ رکھا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اتنے قوی، اتنی ہمت، اتنی طاقت والے تھے کہ یہ جانتے تھے کہ دنیا میں حکمرانی کیسے کی جاتی ہے. اسی لیے بہت سے بڑے بڑے لوگ جب امت کا زوال آیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سرحد میں جاؤ، افغانستان میں جاؤ، ان علاقوں میں جاؤ، یہاں کے لوگوں پر محنت کرو تاکہ یہ دوبارہ اٹھیں اور ان کی جو نسلی خصوصیات ہیں ان نسلی خصوصیتوں کی بنا پر یہ حکومت کو قائم کر دیں اور خلافت قائم کر دیں. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ گئے، اس کے بعد ریشمی رومال کی تحریک چلی، سب نے افغانستان کو اپنا مرکز بنانا چاہا اور اس علاقے کو تاکہ یہاں کی قوم کے بچے یہ ان نسلوں کی تربیت ہو جائے اور یہ دنیا میں پھر سے مسلمانوں کا عروج قائم کر دیں. وہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے آگے کو کیا ہوگا، لیکن خدا کی یہ جو تکوینیات ہے، اللہ اس کائنات میں جو کچھ کرتا ہے اس کے اثرات صدیوں کے بعد نکلتے ہیں. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا بغداد کی تباہی کا کہ عالم اسلام میں بڑے بڑے شعراء ادیب پیدا ہوئے اور عام رجوع اللہ کی کیفیت طاری ہو گئی. جتنی عقل کی باتیں تھیں وہ بہت سی مان پڑ گئی اور لوگوں نے کہا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اور راہ اللہ میں اصل میں اللہ تعالیٰ کا عشق ہے اور محبت ہے. اسی لیے پچھلی مرتبہ مثنوی کے کچھ اشعار پیش کیے تھے کہ وہ جو کہتے ہیں نا معروم بے شنو از نئے جو حکایت می کنن، اس بانسری کی سنو جو کچھ یہ کہتی ہے. اور بانسری فریاد کرتی ہے اور روتی ہے اور روتی ہے اس سے کہ وہ کہتی ہے کہ مجھے اصل سے جدا کر دیا گیا ہے، میں جس درخت کے ساتھ لگی ہوئی تھی اس سے مجھے نکال دیا گیا ہے، تو میرے رونے سے دنیا میں مرد و عورت سب روتے. بانسری جو اس کی آواز ہے وہ یاد دلاتی ہے کہ جب کوئی چیز اپنی اصل سے جدا ہو جاتی ہے تو اس پہ غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. بانسری اس لیے روئی
تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان رو دے کیونکہ وہ بھی اپنی اصل سے جدا ہو گیا ہے، اصل اس کی اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کو جو پیدا کیا ہے یہ بڑی باریک بات، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور نہ سمجھ آئے تو کبھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ وحدت الوجود کی بات، یہ جتنے وجودی صوفی ہیں، سلسلہ چشتیہ، نظامیہ، صابریہ، سہروردی، یہ جتنے ہیں یہ سب کے سب زبردست داعی ہیں وحدت الوجود کی طرف لانے والے، اور وہ جو احادیث لاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آدمی کو رحمان نے اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ یہ حدیث اتنی مشکل ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی۔ جب انہیں کسی نے سنائی تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار فرما دیا، انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہو سکتی، اور بہت سخت الفاظ انہوں نے کہے، حالانکہ حدیث سچی ہے۔ بہت سی احادیث ہوتی ہیں جو ائمہ تک نہیں پہنچی ہوئی ہوتی، اور جب پہنچتی ہیں تو پھر اس پہ وہ فتوے کی بات ہوتی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے ایک فیصلہ کیا تو کسی نے کہا کہ آپ کے صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا بالکل نہیں دیا تھا، اور اگر یہ حدیث حضرت تک پہنچی ہوتی تو حضرت ضرور اس کے مطابق فیصلہ فرماتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہ تھا۔ منصور نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنی موطا میں، اپنی کتابوں میں، اپنی ان چیزوں میں ذکر کرتے ہیں ہمیشہ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کی روایات کا، یہ کیا وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے آپ کی روایات نہیں ہیں؟ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے کیوں نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، بات یہ نہیں ہے کہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایات لکھنے سے کوئی انکار کرتا، صرف بات اتنی سی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے کوفہ تشریف لے گئے تھے، دارالحکومت وہاں انہوں نے بنا لیا، تو ان کے شاگرد بھی وہیں چلے گئے تھے، اور میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ حضرات آتے تھے حج کے موقع پہ مدینہ طیبہ چلے جاتے تھے، اور میں نے مدینہ منورہ سے باہر حدیث کے لیے سفر نہیں کیا اس شہر کی عزت اور احترام میں کہ سب لوگ یہیں آتے ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد، ان کے اصحاب سے میری ملاقات نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ روایات کم آپ کو نظر آئیں گی میرے پاس سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ تب ایک آدمی اس کو غلط رنگ دے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ سیدنا علی اور ان کے شاگردوں سے نفرت تھی، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں موطا میں کوئی روایت ہی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ اس طرح وہی آدمی کر سکتا ہے جس کا اپنا دماغ تعصبات سے، نفرت سے بھرا ہوا ہے، اور جو آدمی معتدل ہوگا وہ دیکھے گا، اس سوال پیدا ہوگا، تلاش کرے گا تو خود صاحب مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت مل جائے گی۔ اس لیے بہت سی احادیث حتیٰ کہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، اویس قرنی پہ بہت زیادہ چیزیں آئی ہیں۔ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور حضرت عمر اور علی رضی اللہ عنہ دونوں سے کہ اویس مل جائیں تو انہیں کہنا میری امت کے لیے دعا مانگے اللہ سے، میری امت کے گناہوں کی مغفرت کی، اور فرمایا اتنے آدمی اویس کی دعا کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں میں اتنے بال نہیں۔ یہ کئی جگہ احادیث میں لفظ آیا بنو کلب کا، اصل میں عربوں کا ایک قبیلہ تھا اور انہوں نے بکریاں پالی، اللہ تعالی نے برکت دی، جانوروں کی نسلوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام جب زمین پر اترے اس طوفان کے بعد کشتی سے، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نوح اهبط بسلام منا، نوح اتریے اب آپ زمین پہ میری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور میری برکتیں تمہاری نسل پہ نازل ہوں۔ 80-90 آدمی تھے وہ جو اترے ہیں، مرد عورتیں پوری دنیا میں، اب ان کی اولاد، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہتے ہیں نا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرا باپ تھا ہمارا،
جس میں اللہ نے برکت دی تو اتنی مرد عورتیں ہو گئی، ورنہ 80-90 آدمیوں سے کہاں اتنی آبادی ہوتی۔ اور اللہ نے فرمایا امم معک، اور نوح تیرے ساتھ جو جانور اتر رہے ہیں ہم ان جانوروں میں بھی برکت دیں گے۔ بچھو بھی اترا، سانپ بھی اترا، کوا بھی اترا، اس لیے کہ کوا تو اس سے بھی پہلے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے ایک نے مار دیا نا دوسرے کو، تب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کروں کیا، بھائی کی لاش اٹھائے پھر رہا ہے، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، زندگی میں کبھی قتل ہوا ہی نہیں تھا ان لوگوں کے یہاں، تو بڑا پریشان تھا۔ اللہ نے کہا فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے اور ناحق خون بہاتا ہے تو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں چلا کہ لاش، اللہ نے کہا کوے کو ہم نے بھیجا تاکہ اسے سکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپانی ہے۔ کوے نے دوسرے کوے کو مارا، اس کے بعد اسے زمین کھودی، اس کی میت ڈالی، جسے پھر عقل آئی کہ اوہو اس طرح چھپایا کرتے ہیں لاش کو، تو ہم سے نوح علیہ السلام ان کو بھی برکت دیجیے، اور ان کی اولاد اور اس کے بعد جو جانور تھے ان کو بھی برکت دی گئی۔ جب برکتیں ہوئی تو پھر یہ ساری چیزیں پھیلی۔ اسی لیے بچھو کے متعلق آتا ہے کہ اگر کہیں بچھو زیادہ ہوں یا کسی آدمی کو ڈر لگے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ سلام علی نوح فی العالمین، یہ جو آیت آئی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو سیدنا نوح علیہ السلام پہ، پورے جہان میں کل جگ میں اللہ اس کو سلامت رکھے نوح علیہ السلام کو، یعنی ان کا ذکر خیر جاری رہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کوئی شخص 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام اس آیت کو پڑھ لے تو بچھو سے نہیں ڈرتا۔ سلام علی نوح فی العالمین، اور بہت سی روایات اور بھی۔ تو اللہ نے جانوروں میں بھی برکت دی، بکری انہوں نے پالی، بنو کلب قبیلے والوں نے بہت بکریاں، اتنی بکریاں ہو گئیں کہ انہیں بکریوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑے۔ بکریوں کے ریوڑ لے کے نکل جاتے تھے، چراتے تھے، اور ڈر ہوتا تھا بھیڑیوں کا، جنگل میں سے چلے گئے، بھیڑیے بکری کو کھا جائیں گے، کوئی آدمی چوری کر کے لے جائے گا۔ تو انہوں نے اتنے کتے پالے کہ عربوں نے بجائے اس کے کہ کہتے یہ بکریوں کا قبیلہ، ان کا یہ کتے والوں کا قبیلہ، کتے اتنے ہو گئے حفاظتی۔ اور جب کتے اتنے ہو گئے تو پھر بکریاں کتنی ہوں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو کلب قبیلہ، اس کی بکریوں کے بال اتنے نہیں ہیں جتنے آدمی میرے اس امتی اویس رحمت اللہ علیہ کی دعا کی بدولت جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ہوا یہ کہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ آئے اور حج تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ حج کے موقع پہ بہت چیزیں پوچھتے تھے، اور خیمہ بالکل ایک درخت کے نیچے لگا دیتے تھے، اور کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا نگران، اور جو آتا تھا اپنی بات کرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج میں سب کو بلاتے تھے، فلانے کو، اور پوچھتے تھے کہ میری طرف سے جو عمرہ مقرر ہیں کوئی شکایت ہو تو بتاؤ۔ لوگ شکایتیں کرتے بھی تھے، تعریف بھی کرتے۔ تو یمن والے آئے، آپ نے فرمایا یمن والوں تم میں کوئی مراد قبیلے سے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم مراد سے۔ فرمایا تمہاری ایک شاخ ہے کرن، اس سے بھی کچھ لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا تم نے اویس کرنی بھی ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ اویس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اویس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا تھا کہ اویس آئیں گے، اور یہ فرمایا تھا کہ آپ سے دعا کرائیں، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اویس کو برس کی بیماری ہو گئی، فل بیلی، اور اللہ نے اسے دعا سے ٹھیک کر دیا، اور اس کے جسم پر بس اتنا نشان رہ گیا جیسے ہتھیلی ہوتی ہے، اتنا سا۔ تو کیا ایسے ہے؟ انہوں نے کہا جی امیر المومنین مجھے ہو گئی تھی، پھر اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے بیماری دور کر دی، اتنا نشان ابھی بھی باقی ہے، تو فرمایا میرے لیے دعا مانگو۔ حضرت اویس رحمت اللہ عنہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ دعا مانگے، تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا نہیں، حکم یہ تھا کہ آپ سے دعا کرائیں۔
پھر وہ جب جانے لگے تو عمر رضی اللہ کا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کوفہ، عراق۔ فرمایا میں وہاں لکھ دیتا ہوں، خط لے جائیے میرا، اور حکومت خلافت آپ کو وہاں رکھے گی، آپ کا بندوبست کرے گی۔ تو انہوں نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہی نہیں کہ لوگ مجھے جانیں پہچانیں۔ راوی اس حدیث کا، اس روایت کا کہتا ہے کہ پھر وہ کوفہ چلے گئے، اور میں کوفہ ایک دن ان کی خدمت میں حاضر ہوا شام کے وقت، تو میں نے ان سے بات چیت شروع کی، تو ان کا تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو میں نے کہا آپ کی شہرت ہوئی ہے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعریف کی ہے۔ تو بڑا افسوس انہوں نے کیا اور وہ کہنے لگے کہ امیر المومنین نے مجھے مشہور کر دیا، ورنہ میری پہلی زندگی اچھی تھی، مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اتنا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، یہ کسی آدمی کی کیفیت ہو تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ رات بھر آوازاری رونا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں میں نے بارہا سنا، کہتے تھے اللہ جو بھی اس علاقے میں بھوک سے مر جائے، اے پروردگار مجھے پتہ نہ چلے تو میں معافی مانگتا ہوں، مجھے پتہ چلتا اسے کھانا دیا۔ اور اے اللہ جو کوئی بھی کپڑا نہ ہونے سے سردی سے مر جائے، اللہ میں اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، معاف کر، مجھے پتا ہوتا کہ اس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو میں کپڑے اس سے دے آتا۔ جو بھی مر جائے کسی مجبوری سے، خداوندہ اس گناہ کی معافی میں مانگ۔ اتنا درد تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی ملے، یہ سارے مناقب ان کے آئے احادیث میں۔ جہاں سے گڑبڑ ہوئی ہے وہ گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ لوگوں نے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جھوٹ گھڑ لیا۔ ایک یہ جھوٹ گھڑ لیا کہ انہوں نے اپنے سارے دانت توڑ دیے جب انہیں خبر ملی کہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے۔ حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت بالکل ٹوٹ جاتے، جڑ سے اکھڑ جاتے، لازماً قرات میں فرق پڑ جاتا، اور قرات میں فرق پڑتا تو صحابہ رضی اللہ عنہ ضرور ذکر کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں یہ فرق پڑ گیا۔ کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایات ملتی ہیں کہ فلاں جگہ آپ قرآن پاک کی آیت بھول گئے اور سلام پھیرا اور چل پڑے۔ تو نماز تو ہو گئی تھی، کسی نے کہا اللہ کے رسول فلاں آیت کیا منسوخ ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو آپ نے نماز میں نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں خوش رکھے، جزائے خیر دے، تم نے مجھے یاد دلا دیا، مجھے یاد نہیں رہی کہ میں وہ آیت بھول گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آیتیں صبح کی نماز میں پڑھی، 60 آیات سورہ مومنون کی تلاوت شروع کی، اور 60ویں آیت پہ آپ کو کھانسی آ گئی جہاں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کر لیا۔ اتنی چیزیں صحابہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں۔ آخری نماز ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی پڑھائی، اور یہ ورد الصلاۃ جو تھی کہنے لگی، کسی نے پڑھی تو کہنے لگی اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو مجھے ان کی آخری نماز یاد دلا دی، انہوں نے اس طرح پڑھی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہوتے، صحابہ رضی اللہ عنہ ضرور ذکر کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات پہ۔ کوئی ایسی روایت ہے ہی نہیں سرے سے، صرف اتنا ہے کہ دانتوں میں زخم آ گیا تھا اور کچھ دانت جھڑ گئے تھے، ذرا سا کوئی کونا کوئی حصہ ٹوٹ گیا ہوگا، بچے تھے۔ اس لیے اویس قرنی رحمۃ اللہ کے متعلق یہ بھی جھوٹ ہے، اور بھی بہت سے جھوٹ بولتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا ان کے لیے بھجوا دیا تھا۔ کوئی ایسی بات نہیں۔ زبردست بات اس پہ لکھی ہے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر اویس کو پتا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کی قیمت کیا ہے تو اپنی 1000 ماؤں کو چھوڑ کے حاضر ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آتے۔ انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دیکھ لینا، ان کی نگاہ مبارکہ کا پڑ جانا، وہ تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، مغفرت ہے اللہ کے یہاں۔ انہیں نہیں احساس ہوا، کیوں وہ والدہ کی خدمت میں رہے اور یہاں نہیں آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرے پاس آنے سے ان کو روک دیا ہے ان کی والدہ کی خدمت۔ اب نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اتنی لمبی بات کی ہے جو
کہ بہت سے لوگ ایسی جھوٹی روایات کو پیش کرتے ہیں کہ دندان مبارک شہید ہو گئے، اویس نے یہ کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا پہنچا تھا لہذا غیب میں انہیں فیض پہنچا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سے شروع ہوتا ہے سلسلہ اویسیہ، اور اویسیہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو حاضر نہ ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں پہنچی تھیں، اسی طرح مجھے برکتیں پہنچ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میرے اور ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ یہ ایک نظریہ ہے صوفیوں کا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلاں شیخ جو تھے آج سے 500 سال پہلے، 400 سال پہلے، ان کا فیض مجھے پہنچا ہے، اور یہ سلسلہ اویسیہ ہے کہ ظاہر میں ملاقات ثابت نہیں مگر فیض پہنچتا ہے۔ یہ اویسیہ سلسلہ، اس کا انکار نہیں ہے بھی۔ اویسیہ سلسلہ کہ ظاہر میں ملاقات نہ ہوئی ہو اور اس ولی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض اور برکتیں پہنچی، اس سے انکار نہیں۔ اس کے بڑے بڑے لوگ قائل ہیں، حضرت مجدد الفسانی سندھی رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سلسلہ اویسیہ سے، بہت بڑے بڑے لوگ قائل ہیں۔ لیکن ایک بات جہاں پر پہنچ کے ان ساری چیزوں کی بنیادیں اکھڑ جاتی ہیں وہ یہ کہ امت میں جتنے بھی لوگوں نے پچھلے زمانے میں، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جتنے پچھلے زمانے میں امت میں صوفیہ نے دعویٰ کیا کہ ہم سلسلہ اویسیہ سے ہیں، یہ سب کے دعوے اس وقت ہیں جب ظاہر میں کہیں سے بیعت ہوئے، تربیت حاصل کی، ذکر اور مراقبات کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم سلسلہ اویسیہ سے۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ ظاہر میں کہیں سے بیعت نہیں ہے، کہیں تربیت نہیں ہے، کہیں علم نہیں ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے، اور یکایک ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں اویسیہ سلسلے سے ہوں۔ بھائی کدھر سے اویسیہ سلسلہ؟ تم نے کس سے بیعت کی ہے ظاہر میں؟ اور سمجھنا ہو تو مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فکرے سے پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ دلی کے زندوں میں وہ بات نہیں ہے جو دلی کے مردوں میں ہے۔ فرماتے دہلی میں قبریں جو ہیں ان میں وہ بات ہے جو اب دلی کے زندوں میں نہیں ہے، لیکن کیا کریں، تربیت کے لیے زندوں ہی کے پاس جانا پڑتا ہے۔ زندہ آدمی سے زندہ کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر اس زندگی کو درمیان سے نکال دیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے مدینہ منورہ، تابعین بیٹھ جاتے کہ بس ٹھیک ہے ہمارے سلسلے اویسیہ سارے جا رہی ہیں، ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ کبھی نہیں ہوا۔ اس لیے اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، ان سے پوچھیں آپ کی تربیت کس نے کی؟ وہ کہتا ہے میرے فلاں شیخ نے۔ اچھا جی ان کی کس نے؟ کہتا مسلم کی کسی نے نہیں کی، وہ تو سلسلہ اویسیہ تھا۔ وہی سلسلہ اویسیہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں اسے، لیکن یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ اس آدمی کی ظاہر میں کسی نے تربیت نہ کی ہو۔ اس طرح تو ہر آدمی اٹھ بیٹھے گا، ہر آدمی بیٹھ شروع کر دے، ہر آدمی کہنے لگے کہ جناب والا میرے تو رات خواب آئی تھی اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا۔ یہ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے سرے سے ان کی شخصیت کا انکار کر دیا۔ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں آپ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یہ دعائیں جو میں نے آپ حضرات سے عرض کی ہم نے، یہ ساری مسلم کی روایات ہیں، اعلیٰ درجے کی صحیح احادیث ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ نے کہا میرے پاس ان کی کوئی خبر نہیں، فرمایا مجھے خبر نہیں پہنچی۔ یہ ہو جاتا ہے بڑے بڑے ائمہ کیا ہے، ہم تو اپنے اس ماحول سے نکلے نا، اور آج سے 1500 سال پہلے جائیں تو جہاں پہاڑ آ گیا خبر رک گئی، کون اس پہاڑ کو عبور کرے، پیچھے جائے اور جا کر دیکھے کہ اس گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، دریا اور سمندر آ گئے خبریں رک گئی، کون سمندر کو عبور کرے جدہ سے اور کراچی پہنچ کے دیکھے کہ کراچی جو گاؤں میں کیا ہو رہا ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے ہم اس ماحول میں اگر جا کر سوچیں تو وہاں پر تو یہی چیزیں تھی، گاؤں ہے، قصبہ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، خبر پہنچتی ہے نہیں پہنچتی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ کو ایسی خبر نہیں پہنچی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں جانتا وہ ایسا کون ہے،
لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی احادیث کا انکار کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک وہ روایت نہیں پہنچی تھی جو بڑی نازک ہے. انہوں نے کہا یہ کون کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اپنی شکل پہ، اپنی صورت پہ. انہوں نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو دوسرے مرحلے میں کوئی بھی گمراہ آدمی معاذ اللہ استغفر اللہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ بھی انسان ہو جاتا ہے، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، 2 پاؤں ہیں، اس طرح اور اس طرح اس طرح. اور یہی وہ چیز تھی جس کی بنیاد پہ لوگوں نے پوری گمراہی کے فرقے بنائے، اور اتنی گمراہی پھیلی خاص طور پہ ان ہمبلیوں نے 2 کام ایسے کیے ہیں. ابن جوزی نے، وہ بھی ہمبلی ہیں اور بہت بڑے لوگوں میں سے، ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں جب یہ کتاب لکھ رہا ہوں تو 80,000 گناہگار مسلمانوں نے میرے ہاتھ سے توبہ کی، اور 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کو میں مسلمان کر چکا ہوں. یہ جو مخلوط معاشرے ہوتے ہیں نا، اسلام ان میں اسی طرح تیزی سے پھیلتا ہے کہ مخلوط معاشرے میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی سارے رہ رہے ہوتے ہیں. تو جب اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں اور جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی برکتیں، ان کی دعائیں، تو انہیں اس سوسائٹی کو قریب آنے کا موقع ملتا ہے. وہ سوسائٹی دیکھتی ہے کہ اچھا یہ مسلمان اتنے اچھے ہیں، اور مسلمانوں کو شرم آتی ہے کہ اگر ذرا دین میں اپنی اولاد پہ غفلت کی تو اولاد ہندو ہو جائے گی، اولاد کسی اور دین میں چل پڑے گی. ہر وقت چوکنا رہتے ہیں. ہولی دیوالی پہ دروازے بند کر دیتے ہیں کہ بچوں بالکل باہر نہیں جانا، ہندو مت سے متاثر نہ ہو جاؤ. اسی لیے جن لوگوں نے اس ملک کی تقسیم کی مخالفت کی تھی وہ کہتے تھے کہ جب ہم آئے تھے تو ہم 10، 20، 50، 100 آدمی تھے، اور اب دیکھو جو ہندو مسلمان ہوتے چلے گئے تو اب ہم کروڑوں میں پہنچ گئے. اگر آپ اس تقسیم کے عمل کو کریں گے اور رک جائے گا یہ معاشرہ، بٹ جائے گا، الگ الگ ہو جائیں گے، تو صدیوں تک وہ نفرتوں کی دیواریں ہم ختم نہیں کر سکیں گے، اسلام کی تبلیغ کو نقصان پہنچائے. وہ کہتے تھے کہ کئی صدیاں لگیں گی کہ وہ نفرتیں مٹیں گی اور پھر ہندو مسلمان ہونا شروع ہوں گے اور اسلام کی طرف آئیں گے. نہ کرو ایسے. وہ نظریہ صحیح تھا، غلط تھا، ظاہر سیاسی بات ہے، میں اس سے کچھ نہیں، لیکن ان کا موقف یہ تھا. تو یہ جو مخلوط معاشرے ہوتے ہیں وہاں عیسائی، یہودی، مسلمان رہتے تھے. ابن جوزی کہتے ہیں 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ کہتے ہیں ہمبلیوں 2 داغ تم نے اپنے چہرے پہ ایسے لگا لیے کہ سمندروں کا پانی اسے نہیں دھو سکتا. ایک یہ جو تم نے کہنا شروع کیا ہے کہ اللہ بھی ایسی ہے جیسے ایک انسان ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، خدا کی بھی ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں. اور یہ جو تجسیم کا نظریہ تھا یہ اس وقت ہمبلیوں نے پھیلایا. یہاں تک انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا جس پہ ہمبلیوں نے باقاعدہ اپنے ہی مسلک کے لوگوں کا رد کیا. یہاں تک لکھ دیا ظالموں نے، معاذ اللہ، خدا اپنی پناہ میں رکھے. اس نے کہا ایک اللہ تعالیٰ کی داڑھی کے بارے میں نہ پوچھو اور ایک خدا کے پوشیدہ اعضاء کے بارے میں نہ پوچھو، باقی میں سب خدا کی تصویر کھینچ دوں گا کہ اللہ کیسا. اس کا یہ 2 چیزیں مجھ سے نہ پوچھو. ابن جوزی نے اتنا سخت اس پہ لکھا ہے. اور دوسری چیز ابن جوزی نے کہا جو تم نے اپنے منہ پہ غالب مان لی ہے وہ یزید کی حمایت کی کہ یزید کو تم امیر المومنین اور یزید کو اتنا اچھا کہتے ہو، قیامت تک یہ داغ نہیں دھل سکتا. بالکل ایسے ہی سمجھنا چاہیے جیسے آج ہمارے یہاں کئی حنفی ہیں جو یزید کی حمایت میں کتابیں لکھ رہے ہیں، یزید رحمت اللہ علیہ، سیدنا یزید، یہ سب کچھ.
اور خود ہمارے حنفی ہی دوسرے مطلب اس کو رد کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کتاب ننس کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے لوگ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل گرامی تھی، جو کربلا میں ظلم ہوا ہے بس ظلم کو بیان اتنا ہی کرو جتنا ہے، نہ اس میں مبالغہ کرو نہ دوسری طرف جاؤ کہ وہاں کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ دونوں اب شروع ہیں، ایک طرف تو پہلے سے، دوسرے اب شروع ہو گئے۔ حالانکہ حنفی علماء جو بخارا کے تھے، یہ سارے بخاری فقہا یہ سب کے سب یزید پہ لعنت کے قائل تھے۔ بخارا کے فقہا کوئی معمولی بات نہیں تھے۔ وہ علاقہ تھا کہ کاسانی رحمت اللہ علیہ نے شرح لکھی، ایک کتاب تھی تحفۃ الملوک، اس کی شرح کاسانی نے لکھی بدائع الصنائع۔ تو کاسانی کے استاد جو تھے یہ 19 سال کی عمر میں اس نے شرح لکھی 8 جلدوں میں۔ اس وقت بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بڑے کام کرتے تھے، 18، 19، 20 سال کے لڑکے گورنر بن جاتے تھے۔ یہ جو اب ہم پڑھتے ہیں نا، مختلف جو آتی ہیں کہ امریکہ میں 20 سال کے لڑکے نے کیا، یورپ میں 25 سال کے لڑکے نے یہ کام کر لیا اتنی چھوٹی عمر میں، تو اس کی بہت سی وجوہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ قومیں جب عروج کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ان کے ہاں وہ بچہ شروع سے ہی بڑی شخصیت ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 18 سال کے لڑکوں کو دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اسید رضی اللہ عنہ کی عمر کل 17 سال تھی، مکہ میں گورنر مقرر کر کے چلے، 19 سال تھی۔ یحییٰ رحمت اللہ علیہ کو عباسیوں نے بھیجا قاضی بنا کے بصرہ میں، تو بصرہ والے جب استقبال کرنے کے لیے قاضی کا آئے تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا یا اللہ یہ قاضی ہوگا ہمارا، اس شہر کے فیصلے کرے گا، اتنا تو یہ بچہ ہے اور داڑھی بھی اس کی پوری نہیں آئی۔ تو کسی نے ایسے ہی مذاق میں پوچھ کیا کہ قاضی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا اسید رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا جو گورنر بنایا تھا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، فرمایا پڑھ کے آنا۔ کسی نے کہا حضرت ان کی عمر تو 17 سال تھی، فرمایا میں ان سے 2 سال بڑا ہوں۔ یہ جواب دیا۔ تو 17، 18، 20 سال کے لڑکے ایسے ہی کام کرتے تھے، اتنے بڑے بڑے کام۔ تو یہ جو احادیث ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اب بخاری جو تھے یہ بلخ کے کاسانی 19 سال کے تھے، استاد اتنا خوش ہوا، اس نے کہا میں تمہاری شادی اپنے گھر کر دیتا ہوں، اپنی بیٹی فاطمہ سے شادی کر دی، بچی کی عمر 15 سال تھی۔ تو اب تک ان کے فتوے ملتے ہیں اور اس فتوے میں 3 دستخط ہوتے ہیں، ایک سسر کے، ایک داماد کے اور ایک سسر کی بیٹی کی۔ ان کی بیوی جو تھی وہ 15 سال کی عمر میں فتویٰ دیتی تھی، اتنا علم اللہ نے اسے دیا تھا۔ تو یہ لوگ ایسے ہی تھے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، تو یہ بخاری فقہا، یہ کاسانی، یہ سارے ادھر بھی تو تھے۔ اس نے لکھا ہے کہ بخارا کے علماء یزید کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، اس پہ لعنت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کی یہ جو حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اپنی صورت پر، جب یہ آئی وجودی صوفیہ کے ہاں جو وحدت الوجود کے قائل تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کو انسان سے اتنی محبت ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنانا چاہا تو اپنی صورت پہ بنایا۔ اور اس حدیث کی شرح جب علم کلام میں جو صحیح معنی میں انہوں نے شرح کی، انہوں نے کہا یہ صورت ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہی کی جو ضمیر ہے اللہ کی طرف نہیں لوٹ رہی، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے آدم ہی کی طرف۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا آدم ہی کی صورت میں، یعنی اللہ نے اتنی زبردست صورت اسے دی کہ جانوروں میں آپس میں مشابہت ہے کسی بھی چیز میں، لیکن انسان کی کسی سے مشابہت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنا اچھا بنایا۔ یہ انہوں نے کہا اصل میں حدیث۔ اس لیے یہ وجود وحدت الوجود کے جو صوفیاء ہیں وہ ان احادیث کو بہت لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کی ہے انسان سے۔ بالکل ٹھیک ہے صاحب،
لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صورت پہ پیدا کیا، آدم کو اس کی صورت پہ پیدا کیا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے تو انسان کو زبردست صورت دی ہے، ہم نے انسان میں جتنی خوبیاں رکھی ہیں کائنات میں کسی میں اتنی خوبیاں نہیں ہیں۔ یہ آگے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ فرشتے زمین پر یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اب تکوینیات وہ ایک الگ چیز تھی، تشریعات ایک الگ چیز تھی۔ اللہ تعالی نے بغداد میں جو سانحہ ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے عالم اسلام میں رجوع اللہ توبہ کی کیفیت پیدا ہو، مصنوعی وجود میں آ گئی، کئی چیزیں وجود میں آئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہونے لگا تو صدر الدین قونوی تھے۔ صدر الدین قونوی جو تھے یہ خلیفہ تھے ابن عربی کے، اور ابن عربی زبردست داعی ہیں وحدت الوجود کے، اور انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اس پہ۔ اور ابن عربی نے اگر ان کی کتابوں کو پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس پائے کے آدمی تھے۔ ہمارے انتظار میں آخری آدمی جو ابن عربی کو سمجھے تھے اور ابن عربی کو پڑھا سکتے تھے اور اس کے اہل بھی تھے، کوئی شبہ نہیں ہے، بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا، وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے بعد اب کہاں رہا کوئی پڑھانے والا اور پڑھنے والا؟ پہلے خانقاہوں میں لوگ جاتے تھے، ابن عربی کے فلسفے کو پڑھتے تھے، ابن عربی کی چیزوں کو پڑھتے تھے، بہت چیزوں کو۔ نکلسن ہے، ڈاکٹر اقبال کی مصنوعی جس نے دیکھی اور بڑی تعریف کی بڑی چیزوں کی، اس نے ابن عربی میں لکھا ہے۔ اب امریکہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پائے کے ہیں مستشرق یہودی، وہ ابن عربی کو پڑھتے ہیں، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کام بھی کیا ہے، عیسائیوں نے کام کیا ہے، لیکن ہمارے یہاں مسلمانوں میں شاید ہی کوئی ہو جس نے ابن عربی پہ کام کیا ہو۔ کام بھی کیا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ تو وہ وہابیوں نے کیا ہے سعودیہ میں، اور کام یہ کیا ہے کہ شخص کافر تھا، فتویٰ لگایا ہے، پوری کتابیں لکھ رہے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ کے خلاف، کافر تھا، یہ تھا وہ تھا۔ وہ تو خیر ایک علمی بحث ہے، لیکن وحدت الوجود کے یہ داعی تھے، انہوں نے ان احادیث کو لیا، اللہ کے ساتھ تعلق، خدا کے ساتھ مہربان۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں تو تھے اسپین کے، اور اسپین کی زمین میں اگر کوئی آدمی جائے اسپین اور چند دن وہاں قیام کرے تو اسے ایسے معلوم ہوگا جیسے ابھی عرب جہاں سے نکل کے گئے۔ اسپین کی یہودی اور عیسائی بچیوں کے نام فاطمہ ہیں، عائشہ ہیں۔ اسپین میں اب تک آپ کو عام بازاروں میں عربوں کے وہ جبے ملیں گے لمبے لمبے، عیسائی یہودی پہن کے پھر رہے ہیں۔ اسپین میں اب تک آپ کو کھجوریں ملیں گی، چمڑے کے بنے ہوئے مشکیزیں ملیں گے، چیزیں ملیں گی۔ اسپین میں اہل نظر کہتے ہیں کہ اب تک اہل اللہ کا وجود پایا جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک جگہ لکھا بھی ہے حضرت نے، فرماتے تھے میں جب اسپین گیا تو وہاں پر روحیں آ کے علماء کی اور صوفیاء کی روحیں مجھ سے چمٹتی تھی، گلے لگاتی تھی۔ اسپین میں اپنی بہت کچھ ہے، لیکن کہاں ہے تحقیق کرنے والے، کہاں ہے لکھنے والے؟ کوئی نہیں لکھتا، کوئی نہیں جانتا کہ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال جو حکومت کی، کون کون لوگ پیدا ہوئے، کہاں گئے وہ لوگ، اور کام کی تصنیفات اور یہ چیزیں، تو یہ اسپین کے تھے ابن عربی۔ پھر وہ آ گئے مصر میں، پھر وہ مکہ مکرمہ میں آ گئے، پھر دمشق چلے گئے، دمشق میں پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے خلیفہ تھے صدر الدین قونوی، اور صدر الدین قونوی جو ہیں یہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہم اثر تھے، ایک ہی زمانے کے لوگ تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جب مثنوی لکھی ہے تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پہ بڑی عجیب و غریب چیزیں طاری ہوتی تھی، اور مثنوی پڑھنے کی چیز پتہ چلتا ہے۔ اب مثنوی کون پڑھاتا ہے؟ کوئی نہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی مثنوی پڑھاتا۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہمیں مثنوی کے کچھ اسباب پڑھائے تھے، فرمایا برکت کے لیے پڑھا دیتے ہیں تاکہ سند متصل ہو جائے مولانا روم رحمۃ اللہ تک، باقی مثنوی اب سمجھتے ہی نہیں، فارسی کو نکال دیا۔ اب سے 50 سال پہلے 6 7ویں میں فارسی پڑھایا کرتے تھے، 8ویں 9ویں میں آپشن ہوتی تھی کہ آپ ایک مضمون پڑھ سکتے ہیں۔ فارسی کو نکال دینے کا مطلب یہ تھا
کہ اس امت میں اگلی نسل کا بالکل مسلمانوں کے ماضی سے تعلق کاٹ کیا جائے. 800-900 سال کی کتابیں آپ کی فارسی میں، فارسی آتی پڑھے کون؟ مصنوی کو کون پڑھے؟ معروم رحمۃ اللہ علیہ کی. صدر الدین کولوی کہتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کہ میں حاضر تھا ان کے انتقال کے وقت، تو میں نے دعا کے لیے لوگوں کو کہا تو انہوں نے ڈانٹ دیا معروم نے، اور معروم نے کہا بس دعا مانگو اب میری زندگی کی، تم نہیں چاہتے کہ نور میں مل جائے؟ یعنی میری روح جو نور ہے، اللہ جو نور تو ہے لیکن ہم نہیں جانتے، وہ کہتا نور، یہ نور تھوڑا ہی ہے، یہ تو بجلی ہے، معاذ اللہ، یہ مخلوق ہے، اللہ کہتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو انہوں نے کہا مطلب اس نور کے ہاں حاضری ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو قرآن میں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اس سے مراد روشنی نہیں ہے، یہ روشنی تو ہم پیدا کرتے ہیں، بجلی پانی سے پیدا ہوتی ہے، یا نور روشنی ہے تو وہ آگ لگانے سے دیے میں پیدا ہو جاتی ہے. اللہ جو نور ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا کہا، مخلوق سے اس کی کوئی مشابہت نہیں. تو جو نور سے نور ملنے کا کانسیپٹ ہے نا، وہ ہے وحدت الوجود، وجودی صوفیہ. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب ملائکہ کا ذکر کرتے ہیں اور فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زمین کی ان چیزوں سے بھی فرشتے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام کو وہ ان زمینی فرشتوں میں شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام وہ فرشتے نہیں ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، زمین سے ہی پیدا ہوئے. اب جب یہ کہتے ہیں شاہ صاحب تو اس کے بالکل برعکس وہ شیاطین کا بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو بات لکھی ہے، ظاہر ہے کہ ہم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل تو نہیں ہیں کہ ہر بات میں حضرت رحمۃ اللہ کی وکالت کریں. اس کی اصل کتاب و سنت میں ملنا بہت مشکل ہے. فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے مقابلے میں وَبِإِذَاءِ أُولَٰئِكَ آخَرُونَ، اور اس کے مقابلے میں فرشتوں کے کچھ اور مخلوق بھی ہے، اولو خفت و غیشن. یہ جو دوسری مخلوق ہے یہ بہت زیادہ ہلکے ہیں، وقیشن، اور بہت اوچھا پن ہے ان میں، وہ افکار مضادات للخیر، اور ان کے رجحانات ہیں کہ دنیا میں خیر کے علاوہ شر پھیلے. اور جب حدوثہم تعفن بخارات ظلمانیہ، اور جس طرح فرشتے پیدا ہوتے ہیں ان 4 عناصر کے نور سے، یہی 4 عناصر میں جو سڑان پیدا ہوتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے، تو اس گندگی سے یہ ایک مخلوق جنم لیتی ہے. ہم الشیاطین، یہ شیطان ہے، لا یزالون، اور یہ شیطان ہمیشہ یسعون فی اضداد ما سعت الملائکۃ فی، واللہ عالم. یہاں انہوں نے اس بات کو ختم کر دیا واللہ عالم کہہ کے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ فرشتوں کے برعکس اس کائنات میں شر کو پھیلائیں اور تباہی کو پھیلائیں. اب جو شروع ہوا تھا چیپٹر، یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے اسے شروع کر رہے ہیں اللہ کی سنت سے، کہ اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے. یہاں اس کو ختم کر دیا. خلاصہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ 4 عناصر ہیں، پوری کائنات انہی 4 پہ چلتی ہے. انہوں نے کہا ان کا جب ایکسٹریم آتا ہے، اونچائی میں آتے ہیں، بالکل پیور فارم میں آتے ہیں، بالکل خالص ہو جاتے ہیں، تو ان سے بخارات اٹھتے ہیں، ان بخارات سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. یہی 4 عناصر جب گل سڑ جاتے ہیں، ان میں بو پیدا ہو جاتی ہے، تعفن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس تعفن سے زمین میں شیاطین پھیلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے نا کہ امم امثالکم، اور یہ جو پرندے ہوا میں اٹھتے ہیں اور یہ جو ہماری مخلوق ہے، یہ لوگوں امم امثالکم، یہ بہت بڑی مثالیں ہیں تمہارے لیے سمجھنے کے لیے اللہ کی ذات کے. ہم لوگ غور نہیں کرتے. کبھی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے چیونٹی کو پڑھیں تو یہ جو چیونٹی ہے، اس کو اگر کوئی آدمی پڑھ لے تو پھر کوئی وجہ نہیں رہتی کہ وہ اللہ کو نہ مانے. اگر عقل ٹھکانے ہو تو چیونٹی کے متعلق اب یہ تحقیق آئی ہے کہ نہ اس کا پیٹ ہے نہ اس کا سر ہے. وہ کرتی کیا ہے، دماغ اس کا کیا ہے. وہ کہتے ہیں چیونٹی بالکل نہیں جانتی راستہ کہاں.
اس کے جسم سے ایک مادہ خارج ہوتا ہے، فلوئڈ، اور وہ اسے پھینکتی ہے، تو اس سے اسے پتا چلتا ہے کہ آگے کیا، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر جب وہ بندش دیکھتی ہے ایک جگہ میں نہیں ہے تو وہ وہاں سے ہٹ کے پھر کہیں اور چلی جاتی۔ اب امریکہ والوں نے تجربہ کیا چیونٹی پہ، اور چیونٹی پہ انہوں نے ذرا سا بارود لگا دیا، اور انہوں نے کہا یہ خودکش دھماکہ چیونٹی میں کر کے دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے تحقیق کی کئی چیونٹیوں پہ، بارود لگا کے پھینک دیا چیونٹیوں میں۔ تو انہوں نے اس دوربین سے سارے، اب انٹرنیٹ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ساری چیونٹیاں ایک طرف ہیں اور وہ ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس ڈر سے کہ اگر بارود یہ پھٹ گیا تو میری ساری بہنیں باقی ہلاک ہو جائیں گی، ساری چیونٹیاں مر جائیں گی، وہ بالکل الگ جا کے کھڑی ہو جاتی۔ خدا کی شان ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہے۔ اب یہ مسلمان پڑھیں کیوں؟ کوئی پوچھے مطلب ہم پڑھیں کیوں، وجہ کوئی وجہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم دنیا میں پڑھنے کے لیے آئے، ہم تو شہزادے انسپیکشن کے لیے آئے، ذرا دنیا دیکھیں کون ٹھیک کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے، امریکہ غلط کر رہا ہے اس پہ تنقید کریں، فلاں ٹھیک کر رہا ہے، سعودی ٹھیک کر رہے ہیں، تعریف کریں اور 60-70 سال زندگی گزار کے چلے جائیں۔ ہم شہزادے ہیں، ہمیں کیا پڑھی ہے، ہم پڑھیں، ہم کوئی محنت کریں، ہم کوئی تعلیم حاصل کریں۔ سوال ہی پیدا، مسلمان بچہ پڑھ جائے کائنات ٹوٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، مسلمان بچہ نہیں پڑھتا، کبھی نہیں پڑھتا۔ اب وہ جو بلیک ہول کی تھیوری ہے، یہ چند دن پہلے اخبار میں بھی آیا تھا، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے، سبحان اللہ، عجیب چیز انہوں نے کی دکھائی ہے کہ آئنسٹائن نے جو تھیوری دی تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار یہ روشنی ہے، روشنی سب سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ اب انہوں نے سائنس کی تحقیق کی تو انہوں نے کہا آئنسٹائن کا نظریہ باطل قرار پایا، روشنی سے بھی زیادہ ایک اور چیز انہوں نے لکھی ہے، اس کا نام بھی کچھ ہے، وہ کہتے ہیں یہ اس سے بھی جلدی سفر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو جانور ہے نا، تم ان پہ غور کرو، امم امثالکم، یہ تمہارے جیسی ہیں، یعنی ہماری مخلوق ہونے کے اعتبار سے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ، چھوٹا سا، جو نیوزی لینڈ سے اڑتا ہے اور کہاں پتہ نہیں جاتا ہے، 9 دن مسلسل اڑتا رہتا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں ہم نے تحقیق کی کہ 9 دن اسے نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت، پتہ چلا اس کا آدھا دماغ سو جاتا ہے، اڑتا رہتا ہے، پھر جب پہلا دماغ سو کے فارغ ہوتا ہے تو دماغ کا دوسرا حصہ سو جاتا ہے۔ عجیب و غریب چیز، ان چیونٹیوں کی عجیب و غریب چیزیں۔ ہاتھی کھڑا ہو کے کان ہلاتا ہے، یہ پوری سائنس کی اب تحقیق آئی ہے کہ ہاتھی جو کان ہلاتا ہے تو 300 میل کے فاصلے پر وہ پیغام بھیج رہا ہوتا ہے کہ یہاں بارش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، یہ سب چیزیں باری۔ ہمارے پاس تو 2 ذریعے ہیں نا، ایک تو کانوں سے آواز، ہم اس کے ذریعے آواز سنتے ہیں، ایک نظریہ ایک چیز یہ اب ایجاد ہوئی ہے کہ ہم جو آواز سنتے ہیں اس پہ موبائل فون پہ تو ڈائریکٹ آواز تھوڑی ہوتی ہے، یہ ہماری آواز جا کر ٹکراتی ہے، پھر وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، پھر تبدیلی کے بعد وہ آواز دوسرے کو سنائی دیتی ہے، لیکن اتنی جلدی ہوتا ہے کہ ہم سائنس کے اس پروسیس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ایسے آواز سننے کے ہمارے پاس تو بھی 2 ذریعے ہیں، چیونٹی کے پاس 17 ذرائع ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے چیونٹی، بجلی، کس چیز کے متعلق کہ جہاں جاتے ہیں اپنا کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اور مثال دی ہے جیسے آپ بلیک بورڈ پہ لکھ کے چلے جائیں اور بعد میں شاگرد آئے اور آ کے پڑھے تو دیکھ لے گا کہ ہمارے استاد یہ لکھ کے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے نا، پہنچ جائے گی بات اس تک۔ استاد لکھ کے چلا گیا کلاس میں، سارا سوال حل کر کے اس کا بچوں میں جا رہا ہوں اس کو خود پڑھ لینا، تو استاد نہیں ہے لیکن تعلیم تو ہو گئی نا۔ وہ کہتے ہیں چیونٹی، بلی، کیا کیا چیزیں وہ جاتے ہوئے نشان چھوڑ جاتی ہیں، اگلی جو اس کی نسل آتی ہے ان نشانات کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہاں یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اس کے بعد اتنا کام آگے کرنا۔ شہد کی مکھی ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ اس شہد کی مکھی کو دیکھو، اس میں میرے ہونے کی نشانی۔ اور خدا عجیب بات کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم نے اوحا ربک الی النحل، تیرے پروردگار نے وحی کی ہے شہد کی مکھی کی طرف۔ اور اللہ نے کہا ہے ان اتخذی من الجبال بیوتا، اور دیکھ شہد کی مکھی تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں۔
شہد کی مکھی تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں. اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس فضا میں تیرے راستے متعین کر لیے ہیں. فصل کی سبل ربک ذللا، تیرے پروردگار نے فضا میں جو تیرے روٹس مقرر کیے ہیں انہی پہ چلتی رہے. روٹ سے اگر جہاز ہٹ جائے تو پھر مارگلا جا گرا. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ جتنے ہوائی جہاز ہوتے ہیں ان کا روٹ ہے نا کہ کہاں سے کس نے اڑنا ہے، کس لائن میں جانا ہے. اللہ نے کہا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کر کے اس کے روٹس مقرر کر دیے ہیں. اب شہد کی مکھی پہ تحقیق کی ہے لوگوں نے اور وہ بتاتے ہیں کیسے وہ چلتی ہے، مکھی کیسے چلتی ہے، کیا چیز کیسے چلتی ہے. اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا نظام ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا. فرشتے اللہ نے مقرر کر دیے، لوگوں کو خیر کی طرف لاتے ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو 4 عناصر ہیں، یہ 4 عناصر پانی، مٹی، آگ اور ہوا، یہ جب سڑتے ہیں تو ان کی سڑاند سے ایک مخلوق جنم لیتی ہے اور وہ ہیں شیاطین. یہ شیاطین دنیا میں تباہی پھیلاتے ہیں. ہر وہ کام جس کے لیے فرشتے محنت کرتے ہیں اور انسانوں کو بلاتے ہیں، یہ شیاطین اس کی ضد میں پڑ جاتے ہیں اور شیطان دعوت دیتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ شیاطین جب جہنم میں شیطان بڑا لوگ اسے لعنت ملامت کریں گے. 14ویں پارے میں آیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لوگ اس پہ لعنت کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم یہاں جہنم میں پہنچے. تو کہے گا کہ بالکل ایسے نہیں ہوا. دیکھو خدا نے رسولوں کو بھی بھیجا علیہ الصلوۃ والسلام اور میں بھی تھا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، اتنی سی بات ہے کہ وہ بھی دعوت دیتے رہے خدا کی طرف، میں دعوت دیتا رہا تمہیں برائی کی طرف. فاستجبتم لی، تم نے خود میری بات مانی تھی. وہ مان لیتے، وہ نہیں مانی، میری بات مان لی. تو آج جو جہنم میں پہنچ کے مجھ پہ لعنت کر رہے ہو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا نہ کہو، اپنے آپ پہ ہی لعنت بھیجو. کیوں مانی تھی؟ نہ مانتے. دعوت دونوں طرف سے آئی تھی. ایک دعوت تم نے قبول کر لی میری، ان کی چھوڑ دی، تو تمہارا اپنا قصور ہے، میرا کیا قصور ہے. اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس بات کو ختم کیا ہے تاکہ وہ بتائیں. لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات جو ہے نا کہ اس سڑان سے اور تعفن سے وہ شیاطین پیدا ہوتے ہیں، یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کشف ہوگا غالباً، کیونکہ وہ صوفی بھی بہت بڑے. یہ جتنی بڑی شخصیات ہوتی ہیں نا، آدمی کبھی عمر بھر ان کے ساتھ رہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کے کتنے، اس ہیرے کے پہلو کتنے ہیں، یہ ہیرا ہے کیسا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ غالب آ گیا تھا علم، تو لوگوں نے نہیں جانا کہ وہ صوفی کتنا بڑا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفی بھی اتنے ہی بڑے تھے. ذکر، مراقبات، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ سب چیزیں ایسی تھیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 20-22 سال کی عمر میں وہ پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ میں مدینہ منورہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مجھ پہ چھا گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، یہ بتایا، یہ بتایا. وہ جتنی بھی چیزیں ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سب مدینہ منورہ کو ایسا تھوڑا ہی تھا جیسا آج ہے. مدینہ طیبہ میں ہوٹل بند ہو جاتے تھے شام کو، اور لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے رات. وہ اتنے عجیب لوگ تھے. حرمین شریفین میں آ کے دکان کھولی، گاہک آیا، اس دن کا رزق پورا ہو گیا. مثلا 10 روپے خرچہ ہے، 2-4 چیزیں بک گئی، نفع دیکھا 10 روپے آ گیا، دکان بند کر کے مسجد میں چلے گئے، حرم شریف میں چلے گئے، طواف کرتے رہے سارا شام تک. کہتے تھے بس اللہ نے آج کا رزق دے دیا ہے، مسجد نبوی کی نماز اس رزق سے کہیں زیادہ بہتر ہے، بس نماز پڑھیں گے، بس طواف کرو. کہتے تھے اللہ نے دے دی ہے آج کی روٹی، کل نئی روٹی خدا دے دے گا، اگلے دن کا رزق مل جائے گا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہوٹل سارے بند. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ مجھ پہ ظاہر ہوئی. میں نے عرض کیا کہ میں سخت بھوک میں ہوں، کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کچھ ہو جائے گا. پھر مجھ سے یہ باتیں کی، پھر روح آپ کی چلی گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک عرب آیا اور دودھ کا ڈول لے کے آیا اور اسے مجھے پلایا، پھر کہا اور پی لے، پھر کہا اور پی لے.
تو بڑا حیران تھا کہ یہ کیوں اتنا اصرار کر رہا ہے. اچھی طرح دودھ میں نے پیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو دوبارہ دیکھا تو آپ نے فرمایا تمہیں تمہاری بھوک مٹ گئی؟ میں نے کہا جی. تو بڑے خوش ہوئے. فرمایا یہ میں نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ وہ ہمارا ایک مہمان آیا ہوا ہے, اس سے جا کے کچھ کھلاؤ. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. اس لیے اب جو ہمارے حلقوں پہ یہ وہابیت کا اثر زیادہ ہونے لگا ہے اور ہم روحانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق, اللہ کے ساتھ تعلق, رات کو تہجد میں اٹھنا, رونا, خدا سے دعا مانگنا, بات بات پہ اللہ کی طرف رجوع کرنا, خدا کا نام لینا, یہ جو اب ہم پہ وہابیت کا اثر ہے نا, اس اثر کی وجہ سے ہم اس روحانیت سے کٹتے جا رہے ہیں. تو یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 22 سال کی عمر تھی جب یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. تو اس آدمی کو جو باقی 40 سال اللہ نے دیے ہیں اس میں وہ کس کمال پہ پہنچا ہوگا. تو یہ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ایک چیز غالب آ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں بس اس میں یہی کمال ہے. دوسرے اس ہیرے کے پہلو دیکھو تو جو اس سمندر میں جتنا گہرا گیا ہے بس اتنی کی خبر اللہ سے دیتا ہے کہ یہ سمندر اتنا گہرا ہے. وہ کیا جانے اس سمندر میں اور کیا کیا چیزیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں علم بھی اتنا ہی تھا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تصوف میں بھی اتنے ہی ماہر تھے. اتنا گہرا ان کا راز قدم تھا تصوف میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیاطین کی پیدائش جو ہے انہوں نے کئی عالم کشف میں دیکھی ہوگی, لیکن اب تک تصریح ہمیں ملی نہیں کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہاں ذکر کیا ہوگا. نہیں ملی. شاہ صاحب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ایسی ہیں جو اب تک کلمی نسخے ہیں, چھپ کے سامنے ہی نہیں آئے. 1760 کے ہیں. ہمارے بچے محنت ہی نہیں کرتے, کیوں کریں؟ اس پہ کوئی پیسے تھوڑے ہی ملیں گے. اگر کوئی کہہ دے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب آپ تحقیق کر کے مارکیٹ میں لے آئیے 10 لاکھ ملے گا تو کئی تیار ہو جائیں گے, مگر نہ کون مغز ماری کرے. اور مصیبت یہ ہے, سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مولویوں نے بھی پڑھنا چھوڑ دی. ہمارے مدارس کے بچے جو فارغ ہوتے ہیں کہیں کوئی شاذ و نادر کتابوں کو پڑھے تو پڑھے, ورنہ ان بچوں نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا. ان کی بھی اپنی مجبوریاں ہیں. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ہمیں اب تک تو نہیں ملا, لیکن خیال یہی ہے کہ شیاطین کی پیدائش اور یہ چیزیں جو انہوں نے کہی ہیں کہ ان کا عالم کشف میں کوئی چیز دیکھی ہوگی اس کو تحریر فرمایا, کیونکہ حجت اللہ میں کئی جگہ اپنے مکشوفات بھی بیان کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ جو اگلا باب ہے اس سے آئندہ شروع